بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلموا هذا النکاح واجعلوه في المساجد صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بزرگوں اور دوستو، میں نے ابھی آپ کے سامنے یہ چھوٹی سی آیت پڑھی ہے۔ یہ آیت 18ویں پارے سورہ نور میں ہے اور اسی سے متعلق ایک حدیث شریف بھی پڑھی ہے۔ یہ سورہ نور ایسی سورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں زیادہ تر عورتوں سے متعلق مسائل بیان کیے ہیں، گھریلو مسائل عورتوں سے متعلق زیادہ بیان کیے ہیں۔ جیسے کہ شروع میں زناکاروں کا بیان ہے، زنا کرنے والی عورت ہو مرد ہو اس کا کیا حکم ہے، اس کی کیا سزا ہے، زنا کی تہمت لگانے کا گناہ کیا ہے، زنا کے ثبوت کے لیے ثابت ہونے کے لیے کتنے گواہوں کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح پردے کا حکم ہے، عورتوں کو پردے سے رہنا چاہیے، عورتوں اور مردوں کو چاہیے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں تاکہ ان کے اندر ان کی حیا، ان کی شرم اور ان سے گناہ ثابت نہ ہوں، اور حیا اور شرم باقی رہے، گناہ تک نہ پہنچیں۔ یہ سب احکامات عورتوں سے متعلق تاکہ معاشرہ عورتوں کا اور اسی طرح مردوں کا نیک تیار ہو، اللہ تعالیٰ نے وہ احکامات سب اس صورت میں نازل فرمائے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حکام کو یہ خط لکھتے تھے، علموا نساءکم سورۃ النور، اپنے گھر کی عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ۔ سورہ نور میں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات آئے ہیں وہ عورتوں کو بتاؤ اور سکھاؤ۔ اب عورتوں کو جب بتائیں گے جب مردوں کو معلوم ہوگا، تو اس لیے مرد بھی سیکھیں اور عورتیں بھی سیکھیں۔ آپ حضرات میں سے بھی جو لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں اور اردو زبان جانتے ہیں ان کو سورہ نور کا ترجمہ پڑھنا چاہیے۔ آج کل اردو میں تفسیریں آسان ہیں، تو سورہ نور 18ویں پارے میں ہے، اس کو پڑھیں اور ہر آیت کے ترجمہ دیکھیں، اس پہ غور کریں۔ تو اسی سورت کی یہ آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے بیان کا نکاح، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نکاح کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، جو تم میں سے بے نکاح لوگ ہیں، جن کا نکاح نہیں ہوا ہے، ان کے تم نکاح کرو۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ، ایامہ
اییم کی جمع ہے وہ مرد جس کی بیوی نہ ہو یا وہ بیوی جس کا شوہر نہ ہو. ایک مرد ہے اس کا نکاح نہیں ہوا ہے وہ بھی مراد ہے اس سے، یا نکاح ہو گیا اور اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے یا اس نے طلاق دے دی ہے وہ بھی مراد ہے اس سے. اسی طرح ایسی عورت جس کا نکاح نہیں ہوا ہے وہ بھی اس میں شامل ہے، یا اسی طرح نکاح ہو گیا ہے مگر اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے یا شوہر نے اس کو طلاق دے دی ہے اور وہ نکاح کے قابل ہے تو اس کے دوسرے نکاح کا انتظام کرنا چاہیے. تو جو بے نکاح لوگ ہوں، مردوں کی بیویاں نہیں یا عورتوں کے شوہر نہیں، فرمایا ایسے لوگوں کے نکاح کرو. اور تمہارے غلام اور باندیوں میں سے جو نکاح کی صلاحیت رکھتے ہوں یا جو لوگ نیک ہوں ان کا نکاح کرو. ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر یہ جن کا آپ نکاح کر رہے ہیں غریب ہیں، مالدار نہیں ہیں، تو اس بات کا خوف مت کرو کہ شادی ہونے کے بعد کھانے پینے کا انتظام کیسے ہوگا. اگر یہ غریب ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے مالدار کر دیں گے. اگر یہ غریب ہیں تو نکاح کی برکت سے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو مالدار کر دیں گے. واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بہت گنجائش والے، وسعت والے اور جاننے والے ہیں. دیکھو نکاح میں لڑکے اور لڑکی کا نکاح ہوتا ہے، ایک آدمی کا اپنا مقدر اور اپنی قسمت ہے، اور جب دو مل جاتے ہیں تو دونوں کی قسمتیں اور مقدر زور کرتے ہیں. اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اس نکاح کی برکت سے بیوی کو شوہر کی برکت سے یا شوہر کو بیوی کی برکت سے یا دونوں کو نکاح کی برکت سے اللہ تعالیٰ وسعت دیتے ہیں اور غنی کرتے ہیں. دیکھو ہوتا یہ ہے کہ اکیلا آدمی جب رہتا ہے اس کا نکاح نہیں ہوتا تو زیادہ کمائی کرنے کا اور کاروبار کرنے کا دباؤ اس کے دماغ پر نہیں ہوتا. اکیلا آدمی ہے، دو روٹی کھانی ہے اس کو، لیکن جب کالے سروالی اس کے پلے بن جاتی ہے تو پھر کمانے کی خود فکر ہوتی ہے، کمانے کی خود فکر ہوتی ہے. بھئی میں تو اپنا گزارا کر لوں گا لیکن بیوی کو کون کھلائے گا. اب ادھر یہ کوشش کرتا ہے اور ادھر ان دونوں کی تقدیریں زور لگاتی ہیں اور دونوں کے ساتھ اللہ کا فضل اور کرم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو رزق دیتے ہیں. پھر کچھ دن کے بعد اولاد پیدا ہو جاتی ہے تو اولاد بھی اپنا مقدر لے کر آتی ہے. جو بچہ اللہ کے یہاں سے آتا ہے، مرد ہو یا عورت ہو، بچہ ہو یا بچی ہو، وہ کورا مقدر لے کر نہیں آتا بلکہ اپنے مقدر میں کچھ نہ کچھ رزق لے کر آتا ہے. اس لیے شادی سے پہلے یہ خیال کہ شادی کریں گے تو خرچ کہاں سے آئے گا، بیوی کے نان نفقے کا انتظام کہاں سے ہوگا، اور کھانے پینے کے انتظامات کیسے ہوں گے. تو اللہ نے فرمایا اگر غریب ہو تو اللہ اپنے فضل سے مالدار کر دے گا، تم نکاح کرو. نکاح کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ دیکھو اللہ تعالیٰ انسانوں کا ایسا معاشرہ تشکیل دینا چاہتے ہیں جو گناہوں سے پاک ہو، جو خرابیوں سے پاک ہو. اور کئی خاندان مل کر، کئی کنبے مل کر معاشرہ بنتا ہے، اور نکاح کے ذریعے سے کئی خاندان ایک ہو جاتے ہیں. اب یہ معاشرہ گناہوں سے پاک کیسے ہو، برائیوں سے پاک کیسا ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے برائیوں سے پاک رکھنے کے لیے معاشرے کو اسلام نے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت میں نکاح کا انتظام کیا. نکاح کر لو. نکاح کے ذریعے سے انسان گناہوں سے پاک رہتا ہے، لڑکیاں بھی پاکیزہ رہتی ہیں اور لڑکے بھی گناہوں سے بچتے ہیں.
اور حدیث میں فرمایا کہ یہ نکاح کرنا آدھا ایمان ہے، آدھا ایمان۔ جو نکاح والے نہیں ہیں وہ آدھے ایمان والے ہیں، اور جس نے نکاح کر لیا اس کا آدھا ایمان اور مکمل ہو گیا۔ اب نکاح کے بعد آدمی پورے ایمان والا ہو گیا، اس لیے کہ نکاح سے پہلے گناہوں میں مبتلا ہونے کے چانس ہیں، اور ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں جب آدمی کی عمر جوان ہوتا ہے اور ایک عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اس کی جنسی خواہشات ابھرتی ہیں، اور ان میں اگر دیر ہو جائے اور شادی کو تاخیر ہو تو گناہوں میں پڑنے کے امکانات قوی ہیں۔ لہذا نکاح کرو، اور نکاح اللہ تعالیٰ نے ایسا حلال ذریعہ فرمایا ہے، اور نکاح کے ذریعے سے آدمی کا جو آدھا ایمان تھا وہ مکمل ہو گیا۔ اب وہ اپنی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے، اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ایک جائز طریقہ اللہ نے اس کو دے دیا ہے۔ بیوی اس کے گھر میں ہے تو اب گناہ میں پڑنے کے چانس کم رہ جاتے ہیں، اور اگر پھر بھی کوئی بدبخت گناہ کرتا ہے تو اللہ کے نزدیک سخت ملعون ہے، گناہ گار۔ لیکن نکاح کرنا چاہیے۔ تو اس آیت میں فرمایا کہ تم نکاح کرو، تمہارے گھروں میں جو نکاح کے قابل مرد عورتیں ہو جائیں، بچے بچیاں ہو جائیں، ان کا نکاح کرو، اور بالغ ہونے کے بعد جلدی نکاح کی کوشش کرو۔ اگر بالغ ہونے کے بعد بیٹا یا بیٹی گناہ میں مبتلا ہو گئے تو اس کا گناہ اس کے ماں باپ پر ہے، باپ پر ہے خاص طور پر، اس لیے جلدی نکاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اس حدیث میں فرمایا وَجْعَلُوا هَذَا النِّكَاحَ اعلنوا هذا النِّكَاحَ، نکاح اعلان کے ساتھ کرو، چھپ کر نہ کرو، نکاح اعلان کے ساتھ کرو، چھپ کر نہ کرو، اور اس کو مسجدوں میں کرو۔ مسجد میں نکاح کرنا سنت ہے۔ ایک تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ مسجد میں نکاح کریں گے تو پورے محلے میں اعلان ہو جائے گا، بھئی آج فلاں کے بیٹے فلاں کی بیٹی کا نکاح ہے۔ جتنے نمازی ہیں ان کو بھی معلوم ہو جائے گا، اور جو نمازی نہیں ہے تو نمازی اپنے گھروں میں جا کے بتائیں گے آج فلاں کے لڑکی کا نکاح ہوا تھا، فلاں کے لڑکے کا نکاح ہوا تھا۔ تو ایک تو اعلان بھی ہو جائے گا، اور ایک اللہ کے گھر میں نکاح کرنے کی برکتیں حاصل ہوں گی، اللہ کے گھر میں نکاح کرنے کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ بہت سے خرافات اور گناہوں سے مسجد میں نکاح کرنے سے انسان بچ جاتے ہیں۔ آج کل ہم لوگ شادی محل میں نکاح کرتے ہیں، اور شادی محل سے ہی لڑکیوں کو رخصت کرتے ہیں۔ اگر کوئی شریعت کی حدیں قائم کرتے ہوئے شادی محل میں نکاح کرتا ہے تو اس کو ناجائز نہیں کہہ سکتے ہم، لیکن مسجد میں نکاح کرنے کی جو برکت ہے وہ وہاں حاصل نہیں ہوگی۔ مسجد میں نکاح کرنے کی جو برکت ہے وہ وہاں حاصل نہیں ہوگی، لہذا نکاح مسجد میں کرنا چاہیے۔ نکاح کے بعد چھوارے تقسیم کرنا بھی سنت ہے، مستحب ہے، اور چھوارے لٹانا بھی مستحب ہے، مٹھی بھر کے پھینک دو، لیکن مسجد میں کے ادب اور احترام میں خلل نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے مٹھی بھر کے پھینکے اور مسجد میں جھگڑا شروع ہو گیا چھوارے لینے کے لیے، ایسا نہیں۔ سب اطمینان اور سکون سے بیٹھے رہیں، اور خوشی کا موقع ہے تو چھوارے لٹا دیں، لوگ لے لیں اور تقسیم بھی کر دیں، تو چھوارے یہ مستحب ہے، اور چھوارے بھی اچھے والے ہونے چاہیے، چھوارے بھی اچھے والے ہونے چاہیے۔ دیکھو یہ بات اب سب کو معلوم ہے جو کہنے جا رہا ہوں میں، نکاح میں اتنی بڑی بڑی غلطیاں بناتے ہیں، تھیلیاں، اور تھیلیاں ایسی ہوتی ہیں کہ 25-50 روپے کی ایک تھیلیاں ہوتی ہے، اور اس میں ٹافی بھی ہوتی ہیں، تھوڑا ناریل بھی ہوتا ہے، مکھانے بھی ہوتے ہیں، بچوں کی چھوٹی چھوٹی وہ گولیاں بھی ہوتی ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، اور چھوارا سب سے چھوٹا والا ہوتا ہے، چھوارا سب سے بیکار ہوتا ہے مارکیٹ کا، اس سے گھٹیا مارکیٹ میں چھوارا نہیں ملے گا، چھوارا وہ ہوتا ہے۔ تو جو اصل چیز تھی اس کو اتنا کمزور کر دیا، اتنا بیکار کر دیا، اور الا بلا سے پیسوں سے 50 روپے کا وہ ایک سامان بنا دیا۔ یہ سب واہیات چیزیں ہیں۔ آپ بڑے والے چھوارے لائیے، خوبصورت والے، اچھے والے، بازار میں اچھے سے اچھے چھوارے بھی تو ملتے ہیں،
اور گھٹیا سے گھٹیا بھی ملتے ہیں. تو آپ کے نکاح میں جو مستحب چیز ہے وہ سب سے گھٹیا ہے، اور جو زائد اور واہیات چیزیں ہیں وہ سب سے اچھی ہے. بات سمجھ رہے نہیں؟ سادے چھوارے لے آئیے آپ، اور بڑے سے بڑے چھوارے. دیکھو نکاح میں جو لوگ آتے ہیں نا، وہ چاہے دیندار ہوں یا بے دین ہوں، لیکن چھوارا اچھا لینا پسند کرتے ہیں. اور اگر چھوارا اچھا نہیں ہوتا تو ہر مسلمان یہ کہتا ہے یار نکاح ہوا ہے، چھوارے سب سے خراب ہیں. تو چھوارے کے ساتھ چاہے جو چاہے چیز رکھیے آپ، لیکن چھوارے اچھے والے ہونے چاہیے. بازار میں اعلیٰ کوالٹی کے چھوارے لائیے، 2 کھلائیے، 3 کھلائیے، 5 کھلائیے، اور عورتوں میں بھی کھلائیے، مردوں میں بھی کھلائیے، لیکن چھوارا اچھا والا ہونا چاہیے. وہ چھوارا ایسا ہوتا ہے اسے کھانے کو جی نہیں چاہتا. تو چھوارے تقسیم کرنا بھی مستحب ہے. اب نکاح ہو گیا، نکاح ہونے کے بعد بچی رخصت ہو جائے گی اپنے گھر. نکاح کے بعد ایک سنت ہے ولیمہ کرنا. اچھا نکاح کرنا دیکھو فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، اس کی مختلف حالتیں ہیں. لوگوں کے حالات کے اعتبار سے نکاح کی شرعی حیثیت مختلف ہیں. کتنی حیثیت ہیں؟ کم از کم 5 حیثیتیں بیان کی گئی ہیں. عام حالت میں مرد عورت کو نکاح کرنا، جبکہ اسے گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ بھی نہ ہو، تو عام حالات میں نکاح کرنا سنت مؤکدہ ہے. اور یہ ایسی سنت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو کیا ہے، اور آپ سے پہلے نبیوں نے بھی کیا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی حضور سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو بھیجا ہے، اور ان کے لیے ہم نے بیویاں بھی بنائی ہیں اور بچے بھی بنائے، بچے بھی دیے ان کو. تو نکاح کرنا سارے نبیوں کی سنت ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے. تو نکاح عام حالات میں مسلمانوں کو اپنے بچوں کا نکاح کرنا سنت ہے. لیکن اگر طاقت اور قوت کی وجہ سے نکاح نہ کرنے کی وجہ سے گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے، ایک آدمی جوان ہے، طاقتور ہے، نکاح نہیں کرے گا تو گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے. اگر اندیشہ ہے تو اس پر نکاح کرنا واجب ہے. نکاح کرنا واجب ہے، نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا. 2 صورتیں ہو گئی، سنت اور واجب. عام حالات میں سنت اور گناہ میں پڑنے کا اندیشہ ہے تو نکاح کرنا واجب. اور اگر گناہ میں مبتلا ہونے کا یقین ہے، ایسے حالات ہیں، ایک آدمی بہت صحت مند ہے، بہت طاقتور ہے، بہت جوان ہے، ورزش بھی کر رہا ہے، اور خوبصورت بھی ہے، مال و دولت بھی ہے، پیسے بھی ہیں، اور گناہ میں پڑنے کا یقین ہے اس کو، تو ایسی صورت میں نکاح کرنا فرض ہو جاتا ہے. ایسی صورت میں نکاح کرنا فرض ہو جاتا ہے. 3 حیثیت ہو گئی، 3 حکم ہو گئے. چوتھا حکم، ایک آدمی ایسا ہے نکاح کرنے کی اس کے پاس وسعت نہیں ہے، بیوی کا نان نفقہ خرچہ برداشت نہیں کر سکتا، اتنا غریب تنگ دست ہے، یا ایسی بیماری ہے کہ بیوی کا حق ادا نہیں کر پائے گا، اسے یہ خیال ہے کہ بیوی کا حق ادا نہیں کر پاؤں گا میں، تو ایسی صورت کے اندر نکاح کرنا مکروہ تحریمی ہے. ایسی صورت میں نکاح کرنا مکروہ تحریمی ہے، چونکہ بیوی کا حق ادا کرنے کا اندیشہ ہے، اس ادا نہ کرنے کا اس کو ایسے حالات ہیں. اور اگر یقین ہو کہ بیوی کا حق ادا کر ہی نہیں پاؤں گا، ایک آدمی اپاہج ہے، نکاح کے قابل نہیں ہے، تو ایسی صورت کے اندر نکاح کرنا اس کے لیے حرام ہے. اس کے لیے کہ نکاح اس نے کر لیا اور بیوی کا حق ادا نہیں کر رہا ہے، اس کا نان نفقہ ادا نہیں کر رہا ہے، اس کے شوہر بیوی کے حقوق ادا نہیں کر رہا ہے، تو اس بیچاری کو کیوں برباد کیا؟ لہذا ایسی صورت میں نکاح کرنا حرام ہے. آج کل معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ بظاہر صحت مند ہیں لیکن اندر سے کھوکھلے ہیں. اب ظاہری رواداری کے لیے اور معاشرے میں اپنے آپ کو باعزت کرنے کے لیے شادی کر لیتے ہیں، لیکن شادی جب کر لی، بیوی گھر میں آ گئی تو اس کے اہل ہی نہیں ہے،
تو اب بیوی کا حق ادا نہیں ہوگا اور اس کی حق تلفی ہوگی اور اس کی جوانی برباد ہوگی اور وہ پھر گناہوں میں مبتلا ہو جائے گی، اس کا اندیشہ ہے بلکہ یقین ہے۔ لہذا ایسی صورت ادھر دیکھو نا، اس باولے سے کیا لگ رہے ہو، اس کا نکاح کرو گے؟ تو ایسی صورت کے اندر نکاح کرنا حرام ہے، ایسی صورت کے اندر نکاح کرنا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ یہ 5 صورتیں شرعی حکم ہو گیا نکاح کا، 5 صورتیں ہیں نکاح کی شرعی حیثیت کی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ لہذا ایسی صورت میں ان حالات کے پیش نظر نکاح کرنا چاہیے۔ عام طور پر ہمارے نوجوان صحت مند ہوتے ہیں اور ان کے پاس اتنا پیسہ ہوتا ہے کہ وہ بیوی کا نان نفقہ ادا کر سکتے ہیں، بیوی کا مہر ادا کر سکتے ہیں۔ لہذا حدیث میں فرمایا من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّ لَهُ وِجَاءٌ، جو بیوی کا حق ادا کر سکتا ہے، مہر ادا کر سکتا ہے، اس کے اخراجات پورے کر سکتا ہے، صحت مند ہے، اس کے لیے شادی کرنا ضروری ہے۔ بیوی کا حق کیا ہے؟ ایک تو مہر ہے۔ مہر کتنا ہے؟ شوہر کی حیثیت کے مطابق ہونا چاہیے، کم سے کم 10 درہم ہے، 2.25 تولے چاندی، اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی مقدار نہیں ہے۔ 4000 سرخ دینار سونے کے سکے، یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی کا مہر ہے، ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ کا مہر مہر فاطمی ہے، وہ کتنا ہے؟ وہ کم از کم 131 تولے چاندی ہے، 150 تولے چاندی سے بھی زیادہ روایت ہے، لیکن 131 تولے چاندی دارالعلوم کے فتاوی میں لکھا ہے مہر فاطمی۔ اگر کسی کو مالی استطاعت ہے اور درمیانے درجے کا مالدار ہے تو اپنی بیٹیوں کا نکاح اور اپنی بیویوں کا مہر فاطمی ادا کرنا چاہیے۔ کتنا بیٹھے گا آج کل؟ 80-90 ہزار کا بیٹھے گا تقریباً، چاندی کے اعتبار سے گھٹتا رہتا ہے وہ۔ تو اگر کوئی مالدار ہے تو اس کو مہر فاطمی حضور کی بیٹی کا مہر ادا کرنا چاہیے، مہر متعین کرنا چاہیے۔ لیکن اگر غریب ہے تو شوہر کی جیسی حیثیت ہے، شوہر اگر بہت مالدار ہے تو اور اس سے زیادہ بڑھا سکتا ہے، لیکن مہر فاطمی کر لے، اس میں برکت بھی ہے، حضور کی بیٹی کا مہر ہے۔ اور مہر ادا کرنا چاہیے شوہر کو۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے؟ مہر پر جھگڑے بہت ہوتے ہیں، لڑکی والا چاہتا ہے مہر زیادہ ہو اور لڑکے والا چاہتا ہے مہر کم ہو، لیکن شوہر کی مالی استطاعت اور اس کی مالی صلاحیت کے اعتبار سے ہونا چاہیے۔ اگر شوہر کھاتا پیتا ہے تو مہر فاطمی طے کرے اور مہر فاطمی ادا کرے۔ نکاح کے بعد شوہر بیوی کی ملاقات سے پہلے بہتر یہ ہے کہ اس نکاح کو، مہر کو ادا کر دے۔ ہمارے معاشرے میں مہر تو لکھوا لیتے ہیں لیکن ادا کرنے کا رواج کم ہے۔ دیکھو اس کی بہترین شکل یہ ہے، اپنی بیٹی کو جو بیٹا جو اپنی دلہن کو زیور لا رہا ہے وہی زیور اس کے مہر میں دے دے۔ وہ زیور تو دیتے نہیں ہیں، وہ تو لکھوا دیتے ہیں، دلہن کو دے دیا، اس کے بعد دوسرے بھائی کی بیوی کو چڑھا دیا، پھر تیسری بھائی کو بیوی کو چڑھا دیا، اور پھر جھگڑے ہوتے ہیں۔ لہذا آپ دلہن کے لیے جو زیور لائے ہیں وہی نکاح میں لکھوا دیں۔ مثلاً آپ 5 تولے سونے کا زیور لائیں، 20-25 تولے کی چاندی کی آپ زیور لائیں، تو وہی زیور نکاح میں لکھوا دیں کہ یہ اس کا مہر ہے اور اس بیوی کو اس کا مالک بنا دیں۔ اب جب سال کا وقت آئے گا تو بیوی اس کی زکوٰۃ دے گی، آپ پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اب مہر میں زیور دیتے ہیں شادی میں، لیکن اس کا کوئی زکوٰۃ دیتا ہے، کوئی نہیں دیتا ہے، شوہر کہتا ہے بیوی کا ہے، بیوی کہتی ہے شوہر کا ہے، اور اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے، تو آپ متعین کر کے زیور کی چیزیں بنا کے سونے چاندی کی بیوی کے مہر میں دے دیں اور اس کو ادا کر دیں، مالک بنا دیں، یہ اس کا حق ہے اور یہ ادا کرنا ضروری ہے۔ بہت سے نوجوان کیا کرتے ہیں، پہلے سکھایا جاتا تھا جاہلوں کو کہ جانے کے بعد پہلے دن رات کو سب سے پہلے بیوی سے مہر معاف کرانا۔ یہ انتہائی بے غیرتی کی بات ہے۔ ارے بجائے بیوی کو کچھ دینے کے، اس کو ہدیہ دینے کے، تحفہ دینے کے، انعام دینے کے، تیری بیوی بن کر آئی ہے، اس سے مانگ رہا ہے، بھیک مانگ رہا ہے۔
پہلے تو جہیز کی بھیک مانگی، مجھے کار چاہیے، مجھے موٹر سائیکل چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے، اور اس کے بعد پہلے ہی دن اس سے مہر معاف کرا رہا ہے۔ کس قدر ظالم آدمی ہے، کس قدر بدتمیز آدمی ہے، کس قدر کمینہ آدمی ہے جو جہیز بھی مانگ رہا ہے اور مہر بھی معاف کرا رہا ہے۔ تو مہر ادا کرنا شوہر پر واجب ہے، اگر ادا نہیں کیا کبھی زندگی میں معاف نہیں ہوگا۔ اسی طرح مر گیا تو حق چھوڑ کر مرا ہے، قیامت میں دینا ہوگا، اور قیامت میں دینے کے لیے پیسے اور روپیے نہیں ہوں گے، تمہاری نیکیاں اس کو دی جائیں گی۔ لہذا زندگی میں مہر ادا کرو، سب سے پہلے مہر ادا کرنے کی کوشش کرو۔ دیکھو مہر میں نکاح کے رشتے میں دو خانے ہوتے ہیں، معجل اور مؤجل۔ معجل کا مطلب یہ ہے کہ جلدی ادا کرنا ہے۔ بیوی اگر کہہ دے کہ میں ہاتھ نہیں لگانے دوں گی، پہلے مہر دو، یہ معجل ہے تو دینا پڑے گا۔ اور مؤجل کا مطلب یہ ہے واؤ سے یہ ادھار ہے، آج بھی دے سکتے ہیں، کل بھی دے سکتے ہیں، چاہے معجل لکھا جائے چاہے مؤجل لکھا جائے، جلدی والا یا تاخیر والا، لیکن مہر جلدی ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور معاشرے میں یہ بہت بڑی خرابی ہے کہ شوہر بیویوں کے مہر ادا نہیں کرتے۔ مہر بھی ادا کریں اور اس کو کوئی تحفہ اور ہدیہ بھی اپنی طرف سے دے۔ اور جہیز بھی نکاح کی رسومات میں سے ہے۔ دیکھو جہیز کی حیثیت کیا ہے۔ لڑکے والوں نے اپنی بچی کی شادی کی، نکاح کیا۔ اب نکاح میں کیا ہوتا ہے، تو سب سے پہلے تو لڑکی لڑکے کو دیکھا جاتا ہے اور منگنی کی جاتی ہے۔ تو یاد رکھ لو منگنی کی جتنی رسمیں ہیں ہمارے معاشرے میں سب ناجائز۔ منگنی کا کیا مطلب ہے، لڑکی والے اور لڑکے والے دونوں مل کر ایک لڑکی لڑکے کا رشتہ طے کر لیں اور نکاح کی تاریخ طے کر کے نکاح کر دیں، بس اس سے زیادہ کوئی منگنی کی حیثیت نہیں ہے۔ اب منگنی میں انگوٹھی پہنانا، منگنی میں ادھر سے جوڑے دینا، ادھر سے گھوڑے دینا، اتنا سامان ادھر سے لانا، اور پھر اس سے زیادہ ان کو دینا دوسرے والوں کو، کبھی لڑکی کا خرچ ہو رہا ہے کبھی لڑکے کا خرچ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد کچھ دن کے بعد پھر جوڑا پہنانے کے لیے لڑکی کو آ رہے ہیں، اب جتنا سامان وہ لا رہے ہیں اس سے زیادہ وہ دے رہے ہیں۔ کچھ دن کے بعد چوڑیاں پہنانے آ رہے ہیں، اور لڑکے والے جتنا سامان لا رہے ہیں لڑکی والے اس سے زیادہ دے رہے ہیں۔ تو یہ اتنے نکاح کے غلط بندھن ہیں جس کی وجہ سے ہم پریشانیوں میں مبتلا ہیں۔ نکاح کا معاہدہ کر لو لڑکی والے لڑکے والے بیٹھ کر، اور اگر لڑکا لڑکی کو دیکھنا چاہے تو انتہائی مہذب طریقے سے، لڑکی بھی موجود ہے، اس کے ماں باپ بھی موجود ہیں، لڑکے نے ایک نگاہ لڑکی کو دیکھ لیا، بس اس کی گنجائش۔ اس سے زیادہ آج کل کیا ہوتا ہے، لڑکی اور لڑکے دونوں کو تنہائی میں بٹھا دیتے ہیں۔ اب لڑکا لڑکی کو انگوٹھی پہنا رہا ہے، لڑکی لڑکے کے ہاتھ میں گھڑی باندھ رہی ہے، دونوں ہنسی مذاق کر رہے ہیں۔ اور ساؤتھ میں تو دیکھا کہ باقاعدہ لڑکی اور لڑکے دونوں کا انٹرویو ہوتا ہے آپس میں۔ میرے ایک دوست ملے مجھے، کہنے لگے میرے لیے دعا کرو، میری شادی ہونے والی ہے۔ تو میں نے کہا شادی کے لیے کائے کی دعا کر رہا ہے؟ کہنے لگے شادی نہیں، ابھی تو منگنی ہونے والی ہے۔ تو میں نے کہا منگنی میں کون سی دعا کی ضرورت پیش آ گئی؟ کہنے لگے ہمارے ہاں لڑکی اور لڑکا دونوں بیٹھ کر ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں۔ لڑکا کہتا ہے آپ مجھ کو پسند کرتے ہیں، کرتی ہیں؟ وہ کہتی ہے ہاں کرتی ہیں۔ نہیں کرتی؟ کیوں پسند کرتی ہیں؟ آپ اچھے ہیں، خوبصورت ہیں، پڑھے لکھے ہیں۔ پھر لڑکی پوچھتی ہے آپ نے مجھے پسند کر لیا یا نہیں کر لیا؟ کر لیا تو کیوں کر لیا؟ وہ کہتا ہے تمہاری ناک اچھی ہے، تمہاری کان اچھے ہیں، تمہاری آنکھیں اچھی ہیں، تمہارے یہ اچھا ہے، اور انتہائی فحش اور غلط باتیں کرتے ہیں۔ اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی لڑکے کو ناپسند کر دیتی ہے، اور کبھی لڑکا لڑکی کو ناپسند کر دیتا ہے، اور لاکھوں روپیہ خرچ کرنے کے بعد وہ رشتہ وہیں ختم ہو جاتا ہے۔ یہ سب واہیات، یہ غیروں کے طریقے ہیں، یہ مسلمانوں کے طریقے نہیں ہیں۔ مہذب انداز سے لڑکا لڑکی کو گھر والوں کی موجودگی میں دیکھ لے، بس اتنا کافی ہے۔ اور ہمارے زمانے میں، ہمارے بچپن میں جب شادیاں ہوتی تھیں تو لڑکا لڑکی کو دیکھ ہی نہیں سکتا تھا، اور لڑکی لڑکے کو دیکھ ہی نہیں سکتی تھی، اور نکاح سے پہلے کوئی ایک دوسرے کے گھر نہیں جا سکتا تھا۔ وہ شرم حیا کی چیزیں تھیں۔ آج شرم اور حیا کا جنازہ نکل گیا ہے۔
آج لڑکی اول وہلے میں خود پسند کرنا چاہتی ہے، اور لڑکا بھی لڑکی کو خود پسند کرنا چاہتا ہے۔ سارے گھر والوں نے دیکھ لیا، ماں نے دیکھ لیا، باپ نے دیکھ لیا، بہنوں نے دیکھ لیا، لیکن لڑکا تیار نہیں میں خود دیکھوں گا۔ لڑکی والوں نے، لڑکے کو سب نے دیکھ لیا، ماں نے، باپ نے، بھائیوں نے، لیکن لڑکی کہتی ہے میں ضرور دیکھوں گی۔ اور پھر دیکھنے کے بعد بات چیت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور نکاح سے پہلے بہت سے گناہوں میں وہ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ دیکھو یہ ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے، مگر یہ ناجائز ہے، حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ نکاح سے پہلے شوہر بیوی کو بات چیت نہیں کرنی چاہیے، لہذا اپنے نکاح کو شریعت کے مطابق کرو تو منگنی لڑکے والے اور لڑکی والے بیٹھ کر ایک معاہدہ طے کر لیں، اور طے ہو جائے اس کے لیے کچھ سامان کا انتظام کرنا، ادھر سے بھی ادھر سے بھی، یہ سب واہیات اور رسومات ہیں۔ اب جہیز کا مسئلہ آیا، شادی لڑکی کی ہو رہی ہے، لڑکی کو رخصت کرتے وقت لڑکی کی ماں، اس کے باپ، اس کے بھائی، اس کو رشتہ دار خوشی خوشی اپنے طور پر اور سسرال والوں کے زبردستی کے بغیر اور معاشرے کی رسم و رواج کا خیال کیے بغیر اپنی خوشی سے لڑکی والے لڑکی کو کچھ دیتے ہیں تو یہ دینا جائز ہے، بلکہ یہ مستحب ہے۔ ماں نے کچھ دے دیا، شوہر نے کچھ دیا، باپ نے کچھ دیا، بھائیوں نے کچھ دیا، بہنوں نے دیا، رشتہ داروں نے دیا، خوشی خوشی دے دیا، وہ سب کچھ دینا جائز ہے، اور یہ لڑکی کی ملکیت ہے، نہ اس کی ساس کی ملکیت ہے، نہ اس کے شوہر کی ملکیت ہے، یہ لڑکی کی ملکیت۔ اور اگر لڑکے نے دباؤ ڈالا، لڑکے والوں نے صاحب ہم تو کار لیں گے، ہم تو موٹر سائیکل لیں گے، تو پھر ایسی صورت میں یہ دینا درست نہیں ہے۔ یہ سب واہیات چیزیں ہیں اور یہ غلط ہیں۔ ہمارا نکاح جو آسان تھا ہم نے اس کو اتنا مشکل بنا دیا ہے، اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ آج سالوں پہلے سے ماں باپ کی نیند غائب ہو جاتی ہے، رات کی نیند، دن کا سکون غائب ہو جاتا ہے۔ کہاں سے لائیں گے شادی کا انتظام کر کے، کہاں سے لائیں گے جہیز کا انتظام کر کے؟ کسی کا لڑکا تھوڑا بہت پڑ گیا تو کار سے کم مانگنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور موٹر سائیکل بھی لاکھوں روپے والی مانگتا ہے۔ گھر میں خود چلانے کے لیے تو 70-75 روپے کی 1000 کی لائے گا، لیکن سسرال سے 1.5-2 لاکھ روپے کی موٹر سائیکل مانگے گا۔ مظفر نگر جائے گا تو 10-20 روپے بس میں دے کر چلا جائے گا، لیکن سسرال سے مانگتا ہے بڑھیا والی 8-10 لاکھ روپے کی کار کے اس میں بیٹھ کر جاؤں گا۔ کچھ تو غیرت اور شرم ہونا چاہیے، اپنی حیثیت تو دیکھ لے، اپنے حالات تو دیکھ لے۔ تو اس گاڑی میں بیٹھنے کے لائق ہے بھی نہیں، اور اس کے لیے لڑکے والوں کو پریشان کر رہا ہے، رات دن کا ان کا چین اور سکون کھو رہا ہے۔ لیکن یہ سب معاشرے میں ہو رہا ہے، اور یہ سب غلط چیز ہیں، اور یہ ظلم ہے معاشرے پر، لڑکی پر اور لڑکے پر، دونوں پر ظلم ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لڑکا مجبور ہوتا ہے، اور کبھی کبھی لڑکی اور لڑکے والے مجبور ہوتے ہیں۔ کسی کو جبر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ خوش دلی کے ساتھ لڑکی کا دین ایمان دیکھ کر شادی کرنی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ لڑکی کو 4 چیزوں کی وجہ سے پسند کرتے ہیں، لڑکی کو 4 چیزوں کی وجہ سے پسند کرتے ہیں۔ ایک تو اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے، ایک اس کے بڑے خاندان ہونے کی وجہ سے، اور ایک اس کے مال و دولت کی وجہ سے، پیسہ بہت ملے گا، اور ایک اس کے دین کی وجہ سے۔ اگر کسی لڑکیوں میں چاروں چیزیں جمع ہیں، خوبصورت بھی ہے، مالدار بھی ہے، بڑے خاندان کی بھی ہے، اور دیندار بھی ہے، تو دولہا خوش نصیب ہے۔ لیکن اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو صرف اس کا دین دیکھنا چاہیے۔ لڑکی ایماندار ہے، نمازی ہے، خوش اخلاق ہے، شریعت کی پابند ہے، اور گھریلو کام کاج جانتی ہے، یہ بھی دیکھ لو آج، تو بس نکاح کرنے کے لیے وہ لڑکی سب سے بہتر ہے۔ لیکن اگر مال اور دولت اور گاڑی اور گھوڑا اور کار میں آپ گئے تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مال اور دولت تو بہت ملتا ہے، لیکن لڑکی اخلاق کی اچھی نہیں ہے، لڑکی عادتوں کی اچھی نہیں ہے، لڑکی کا مزاج غیر دیندارانہ ہے، غیر دیندارانہ ہے۔ لڑکی ساس کو اپنی ماں سمجھنے کو تیار نہیں، سسر کو اپنا باپ سمجھنے کو تیار نہیں، گھر کے بڑوں کا کوئی ادب احترام نہیں ہے، کام کاج کا مزاج نہیں ہے، دیندار اور بے نمازی ہے، دیندار بھی نہیں ہے اور بے نمازی ہے، تو ایسی لڑکی مال و دولت لائے گی تو مال دولت کب تک چاٹو گے؟ لڑکی اگر بااخلاق ہے، دیندار ہے،
اور گھر کے کام کاج میں ماہر ہے تو چاہے کچھ بھی لے کر نہ آئے آپ کے لیے راحت اور سکون کا سبب بنے گی۔ اور اگر لڑکی میں یہ خوبیاں نہیں ہیں تو مال و دولت جتنا چاہے لیا ہے، کار لیا ہے، ٹرک لیا ہے، بس لیا ہے، سونے چاندی کے ڈھیر لیا ہے، کپڑوں کے انبار لیا ہے، آپ کو راحت اور سکون نہیں ملے گا۔ تو ایسی دلہن تلاش کر کے لاؤ جو دیندار ہو، نیک ہو، شریف ہو اور با پردہ ہو اور حیادار ہو۔ تو یہ جہیز ماں باپ اپنی خوشی سے دے رہے ہیں اور وہ لڑکی کی ملکیت ہے، لے جاؤ۔ اب اس کے بعد آئندہ دن ولیمہ کرنا بھی سنت ہے۔ نکاح ہو گیا آج، رات کو شوہر بیوی اپنے گھر میں رہے اور صبح کو ولیمہ کرنا سنت ہے، اور یہ ایسی سنت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی نکاح کیا ہے ولیمہ کیا ہے، اور ولیمے کی دعوت کا اعلان کرنا، لوگوں کو بلانا، یہ سنت ہے۔ ولیمے میں کیا ہونا چاہیے؟ ولیمے میں بکرا کاٹنا، بھینس ذبح کرنا، مرغے اڑانا اور بہت بڑے انتظامات کرنا، قرض لے کر، سود کے پیسے لے کر، یہ سب غلط ہے۔ جتنی آپ میں مالی وسعت ہے اتنا آپ ولیمہ کر دیجئے۔ 20-25 آدمیوں کو کھانا کھلانے کی طاقت ہے، اتنے کو کھلا دیجیے۔ کسی کو بلانے کی طاقت نہیں، سارے گھر والوں کو جمع کر کے ولیمے کے نام پر کھانا کھلا دو۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک ولیمہ ایسا کیا ہے کہ اپنے صحابہ سے کہا اپنا اپنا کھانا لے آؤ اور میرے پاس دسترخوان پہ آ کر کھا لو۔ یہ بھی سنت ہے۔ اگر کوئی غریب ہو تو اپنے دوستوں سے کہے بھائی کل میرے ہاں دعوت ہے اور اپنے اپنے ٹفن میں کھانا لے کر آنا، اور ہر ایک آدمی ایک کی بجائے دو کھانا ٹفن میں لے کر آئے، بیٹھ کر کھا لو۔ یہ بھی سنت ہے، ولیمہ ہے۔ اب ولیمے کے نام پر اس قدر ڈھونگ رچایا جاتا ہے، اس قدر افراتفری کی جاتی ہے، اور اتنی افراط اور تفریط کی جاتی ہے، اتنی زیادتیاں کی جاتی ہیں اور اتنی فضول خرچیاں کی جاتی ہیں کہ ولیمہ کرنے والا، اس کا بیٹا یا اس کا باپ قرض میں دب جاتا ہے، اور اس طرح کا ولیمہ کرنا یہ شریعت میں درست نہیں ہے۔ تو ولیمہ کرنا بھی سنت ہے، لیکن اس میں بلا تکلف اور بلا فضول خرچی کے، جتنے آپ کے اندر وسعت ہے آپ اتنی دعوت کیجئے لوگوں کو، اور دعوت کے اندر بھی یہ مت دیکھیے کہ فلاں صاحب نے ایسا ولیمہ کیا تھا تو میری دعوت اس سے اچھی ہو۔ اپنی جیب کو دیکھو۔ ساؤتھ میں، ہندوستان کے اس علاقے میں ہم نے دیکھا ہے بہت سے مقامات پر ایسے لوگ ہیں جو انتہائی مالدار ہیں، کروڑوں اربوں روپے کے مالک ہیں، لیکن ان کے یہاں ایک تنظیم ہے۔ ان کے ہاں شادی کے بعد، نکاح کے بعد ولیمہ ہوتا ہے، اور ولیمہ اگلے دن نہیں ہوتا بلکہ اسی دن ہو جاتا ہے۔ 11 بجے نکاح ہوگا مثلاً، اور ظہر کے بعد ولیمہ ہو جاتا ہے، اور لڑکے کے ہاں دعوت ہوتی ہے ولیمے کی، لڑکی کے ہاں کوئی دعوت نہیں ہوتی۔ لڑکی کے ہاں کوئی دعوت نہیں ہوتی۔ یہ بارات بھی غلط ہے۔ بارات کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ چند آدمی لڑکے کے ساتھ جائیں اور وہ مسجد میں جا کے، محلے میں یا اس کے گھر پہ جا کے نکاح کر کے لے آئیں بیٹی کو، یہ ہے اصل سنت۔ بارات لے جانا، اور بارات کو بھی ہم نے اتنا مشکل بنا دیا ہے۔ 100 آدمی، 150 آدمی، 250 آدمی، جتنے زیادہ ہوتے ہیں اتنا آدمی اپنی عزت سمجھتا ہے، اور جتنے بارات میں کم ہوتے ہیں اتنا اپنے آپ کو بے عزت سمجھتا ہے۔ لڑکی والا بھی ایسے سمجھتا ہے، لڑکے والا بھی ایسے سمجھ رہا ہے۔ لیکن چند آدمی جائیں اور لڑکے کا جا کے نکاح کر کے لے آئیں، اور اپنے گھر میں ولیمہ کریں۔ ولیمہ اگلے دن بھی کر سکتے ہیں، شوہر بیوی شام کو گھر رہے، اگلے دن ولیمہ ہو گیا، اور اگر اگلے دن نہیں تو اسی دن بھی ولیمہ کر سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ نکاح کرنے کے بعد اگر شوہر بیوی کی ملاقات نہیں ہوئی ہے، اس سے پہلے بھی نکاح کے بعد ولیمہ کر سکتے ہیں، لیکن نکاح سے پہلے ولیمہ نہیں ہوتا ہے۔ نکاح کرنے کے بعد آپ 12 بجے نکاح کر لیجئے، اور 2-4 گھنٹے کے بعد ولیمے کی دعوت کر دیے۔ کل کو فرصت نہیں کسی کو، تو وہاں علاقے میں لوگوں کو فرصت نہیں ہے، کاروباری لوگ ہیں تو ایک ہی دن میں نکاح کرتے ہیں اور اسی دن میں ولیمہ کر لیتے ہیں، لیکن ان کے یہاں ایک قسم کا کھانا ہوتا ہے، صرف مالدار ہو یا غریب ہو، امیر ہو فقیر ہو، ایک کھانا بریانی بناتے ہیں۔ وہ ایک خاص قسم کی بریانی ہوتی ہے، اور اس کے لیے ایک سالن بناتے ہیں چھوٹا سا، ادھر چلتا ہے ساؤتھ میں، اور ایک میٹھی چیز ذرا سی کوئی ہوتی ہے۔ بس یہ ان کی دعوت میں ہوتا ہے۔ ہر امیر ہر غریب کی، نہ امیر کو کوئی پریشانی نہ غریب کو کوئی پریشانی،
اور ایک ہی کھانا ہے، اور عورتیں بھی ولیمے کی دعوت میں آتی ہیں اور مرد بھی آتے ہیں، لیکن عورتیں کہاں کھا رہی ہیں کسی کو ایک ذرہ آواز نہیں آتی، مرد کہاں ہیں عورتوں کو پتہ نہیں چلتا۔ عورتوں کا بالکل علیحدہ انتظام، مردوں کا بالکل علیحدہ انتظام۔ میں کئی مرتبہ شریک ہوا ہوں اور نکاح پڑھانے کے لیے گیا وہاں، لیکن وہاں ولیمے میں بھی عورتیں کہاں ہیں؟ ہاں عورتوں کی بھی دعوت ہے، لیکن بالکل علیحدہ انتظام ہے۔ کوئی ایک مرد عورتوں میں نہیں گیا، عورتیں مردوں میں نہیں آئیں۔ یہاں تو بڑی مصیبت، عورتیں مرد وہیں کھانا کھا رہے ہیں، اور اب تو عجیب رسم ہو گئی، ٹیبل لگا دیا، 2 مرد ادھر بیٹھے ہیں، 2 عورتیں ان کے سامنے بیٹھی ہیں، دعوت ہو رہی ہے تو عورتیں ہی گیٹ پر کھڑی ہو گئی ہیں، وہ مبارکباد دے رہی ہیں، وہ پھول برسا رہی ہیں آنے والوں پر۔ یہ سب غیر اسلامی رسم ہیں، یہ حیا اور شرم کا جنازہ نکل گیا ہمارے معاشرے سے، اور اس سے اتنے گناہوں کے اندیشے نہیں بلکہ یقین ہو چکے ہیں کہ آج ہم بالکل اسلام کو خیر بات کہہ رہے ہیں، اور اپنے معاشروں کو، اپنی اولاد کو، اپنی نسلوں کو تباہ و برباد کر رہے ہیں اور گناہوں میں مبتلا کر رہے ہیں، اور اس کے ذمہ دار معاشرے کے بڑے لوگ ہیں، بچے ذمہ دار نہیں ہیں۔ بڑے کرتے ہیں تو بچے بھی بڑے ہو کر پھر اسی طرح کریں گے، لہذا محلے کے ذمہ داروں کو، برادری کے ذمہ داروں کو اور شہر کے ذمہ داروں کو اس طرح کا انتظام کرنا چاہیے کہ شادی کی یہ واجبات کم سے کم ہو جائیں، منگنی کی رسم اور اس سے متعلق جتنے خرچ ہیں وہ کم ہوں، نکاح سے پہلے جتنی رسمیں ہیں وہ کم ہوں، نکاح سادگی کے ساتھ ہو۔ آپ اپنی بیٹی کو اپنے طور پر تحفے کے طور پر کچھ دینا چاہتے ہیں، خاموشی سے بھجوا دیجئے، اس کا اعلان یا اس کو راستے میں لگانا اور بازاروں میں لگانا، یہ سب چیزیں غلط ہیں۔ اسی طرح لڑکے کی طرف سے مطالبہ کرنا، میں یہ گاڑی لوں گا، میں یہ گھوڑا لوں گا، فلاں سامان لوں گا، اتنی چیزیں لوں گا، اور طرح طرح کے مطالبے شادی کے بعد بھی کیے جاتے ہیں، وہ سب غیر اسلامی طریقہ ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ نکاح کو اللہ نے آسان رکھا تھا، حدیث میں فرمایا ہے ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونتاً، سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچ کم ہو، سب سے زیادہ برکت والا نکاح ہوا ہے جس میں خرچ کم ہو۔ اور آج ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ برکت والا اچھا نکاح ہوا ہے جس میں سب سے زیادہ خرچ ہو، الٹا ہو گیا بالکل معاملہ۔ نکاح آسان تھا اس کو مشکل بنا دیا، زنا مشکل تھا اس کو آسان بنا دیا۔ جب لڑکوں کی شادیاں وقت پر نہیں ہوں گی اور لڑکیوں کی شادی وقت پر نہیں ہوں گی، اور اس مال و دولت کے جمع ہونے کے انتظار میں تاخیر ہو جائے گی، تو دونوں گناہوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں، اور اس کا نقصان معاشرے میں ہوگا، اور اس کا نقصان اور اس کا گناہ ان کے ماں باپ کو بھی ملے گا۔ لہذا معاشرے میں اس طرح کی چیزوں سے بچنا چاہیے، اور نکاح کو وقت پر کرنا چاہیے اور سادہ کرنا چاہیے، اور نکاح میں لڑکی اور لڑکے کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ شریف ہے اور دیندار ہے، نمازی ہے۔ یہ سب چیزیں نکاح میں دیکھنے کی ہیں۔ نکاح میں مالدار دیکھنا، بہت بڑا کاروبار دیکھنا، فیکٹریاں اور کمپنیاں دیکھنا، یہ سب چیزیں واہیات ہیں، یہ مقدرات نہیں ہیں۔ لڑکی اور لڑکے دونوں کے مقدرات ہیں۔ اگر وہ غریب بھی ہوں گے تو اللہ فرماتے ہیں ان یکونوا فقراء، اگر یہ غریب ہیں تو اللہ تعالیٰ شادی کی برکت سے، نکاح کی برکت سے ان کو مالدار کر دے گا۔ اب دونوں کے مقدر زور لگائیں گے، لہذا دونوں کے مقدر سے رزق آئے گا۔ اولاد ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی انتظام فرمائیں گے۔ ہر بچہ جو اپنے خاندان میں پیدا ہوتا ہے ماں باپ کے ہاں، وہ اپنا رزق لے کر آتا ہے، کسی کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ فرماتے نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، ان کو بھی رزق دیتے ہیں۔ رزق کا خیال کرنا اور روزی کا خیال کرنا، اور صاحب ہم کھائیں گے کہاں سے، اس کا انتظام نہیں، اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا انتظام اللہ نے رکھا ہے، ہر شخص کو اپنے مقدر کا اللہ نے دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ رازق ہیں۔ لہذا اللہ کی رزاقیت کی صفت پر بھروسہ کر کے غریبوں کا بھی نکاح کرنا چاہیے۔ ہاں اسی طرح اگر کوئی جوان بچی آپ کی بیوہ ہو گئی یا طلاق ہو گئی، اس کے بھی نکاح کا انتظام کرنا چاہیے۔ حضرت علی نے فرمایا 3 چیزوں کا جب وقت آ جائے تو دیر مت کرو، فرض نماز کا وقت آ جائے تو فوراً ادا کرو، جنازہ آ جائے تو فوراً اس کی تجہیز و تکفین کرو، دفن کرو، اور جب کوئی لڑکی یا عورت ایسی ہو اس کا جوڑا مل جائے تو فوراً نکاح کرو۔ عورت بیوہ ہو گئی، جوان عورت ہے، یہ شوہر نے طلاق دے دی،
اس کا انتظام اس کے نکاح کا بھی فوراً کرنا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، اگر عورت بیوہ ہو گئی ہے اور وہ جوان بھی ہے تو اس کی نکاح کی ہم زیادہ فکر نہیں کرتے، اس کی نکاح کی فکر بھی اسی طرح کرنی چاہیے جس طرح کنواری بچوں کی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا فضل اور اللہ تعالیٰ کا کرم نازل ہوگا اور اللہ تعالیٰ آپ کے معاشرے پر رحم فرمائیں گے۔ تو قرآن اور سنت یہ چاہتی ہے کہ ہمارا معاشرہ اسلامی ہو، تو نکاح کرنا یہ سنت ہے، اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ مردوں کو بھی اور عورتوں کو گناہوں سے بچاتے ہیں، نیک بناتے ہیں، ان کے ایمان کو مکمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہمیں اپنے نکاح سادگی کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما، مسجد میں کرنے کی توفیق عطا فرما، نکاح کی غلط رسومات سے ہماری حفاظت فرما، جہیز کی لعنت اور جہیز مانگنے سے ہماری حفاظت فرما، منگنی اور شادی سے نکاح سے پہلے جتنی رسومات ہیں یا اللہ ان معاشرے میں ہمیں ان غلط رسومات سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ نکاح کے بعد جتنی غلط رسومات ہم نے اپنے گھر رکھی ہیں اور اپنے معاشرے میں داخل کر لی ہیں، ان سب سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے بچوں کی اور بچیوں کے نکاحوں کا انتظام فرما، آسانیاں پیدا فرما، سہولت پیدا فرما، اور نکاح کے بعد اللہ تعالی ہماری نسلوں کو نیک اولاد پیدا ہونے کا ذریعہ فرما۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا دیجئے۔ یا اللہ ہماری اولادوں میں، ہماری نسلوں میں نیک بچے پیدا فرما، ان کی دین کی خدمت کے لیے ان کو قبول فرما، دین کے داعی بنا، دین حاصل کرنے کا شوق عطا فرما، دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جن لوگوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے یا ہم سے امید و تعلق رکھتے ہیں، ان سب کے ساتھ اپنے فضل کا، کرم کا معاملہ فرما۔ یا اللہ جتنے لوگ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں سب کی مغفرت فرما، سب کے درجوں کو بلند فرما، جتنے زندہ ہیں ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، صحتوں میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ پوری زندگی اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، خاتمہ ہو تو ایمان پر فرما، کلمہ طیبہ موت کے وقت نصیب فرما۔ یا اللہ پورے عالم میں امن کی ہوائیں چلا دے، یا اللہ پورے عالم میں امن کی ہوائیں چلا دے، پوری امت پر رحم فرما۔ اللہ امت بہت سے مسائل سے دوچار ہے، پریشانیاں اور مصائب کا شکار ہے۔ یا اللہ سب پریشانیوں سے، مشکلوں سے نمٹنے کی توفیق عطا فرما، سب پریشانیوں کو دور فرما، مشکلوں کو حل فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما۔ صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔